جب یہ وہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ جو ان سے پہلے یہودیوں نے کیا، تو ان کو سزا یہودیوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو ہے عذاب آئے، اور عذاب کس کے ہاتھوں آئے؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں، ملعون قوم کے ہاتھوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ تو ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم ہے۔ تقریباً اتفاق ہے اس پر سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد ان کی سب سے نمایاں مثال یہود، اور ضالین کی سب سے نمایاں جو مثال ہے وہ نصارہ ہے، ان کے ہاتھ میں مثال۔ وہ منظر ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سہارا دیا۔ یہ آپ سمجھیے کہ کتنا ڈائسپورا یہ سرگرداں رہے، کہیں مصر چلے گئے، کہیں روس چلے گئے، کہیں امریکہ چلے گئے، کہیں یورپ میں آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے، یمن میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ، ایران میں آ گئے، اپنے گھر سے دور۔ اسی لیے ڈائسپورا کہلاتا ہے، ڈائسپورا انتشار کا دور۔ ہم اپنے گھر میں یعنی فلسطین میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اس ڈائسپورا کے دوران ان پر جو سختیاں بیتی ہیں یورپ میں، جس طرح انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعد بہرحال انہوں نے، اب وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بڑی محنت کی ہے، کئی سو برس اپنے سازشی ذہن کے نتیجے میں یورپ کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، جیسے ایک یہودی نے تقسیم کیا تھا امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں۔ وہ تقسیم آج تک ہے کہ نہیں؟ اور کیا کس نے تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمن سے آیا تھا۔ ایک اس طرح یہودیوں نے عیسائیت کو تقسیم کیا، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس۔ جب تک کیتھولکس کا غلبہ تھا انہیں سود کی اجازت نہیں تھی، کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے سود پر۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اجازت حاصل کی، بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا۔ جو دول یورپ تھے انہیں آپس میں لڑایا، جنگیں کروائیں، اور پھر دونوں کو قرضے دیے بڑے بھاری سود کے اوپر۔ اس طرح یہ چند گھرانے، روتھ چائلڈز اور گولڈ سمتھس، یہ جو ہیں ارب ڈالر اور ارب پاؤنڈز کی ان کے پاس وہ دولت ہو گئی، اور ان کے بینکنگ کا نظام پورے یورپ کے اوپر چھا گیا، جس کے نتیجے میں فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کس سے؟ سورہ آل عمران کی آیت الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں سہارا ملا ہوا ہے کہ امت محمد کے بہترین حصے کی سرکوبی کروانی ہے ان کے ذریعے سے۔ بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، میری یہ بات جو ہے، میں جب امریکہ وغیرہ میں کچھ اس طرح اشارہ کرتا ہوں تو وہاں کے عرب دوست مجھ سے ناراض ہیں، میں کیا کروں؟ یہ حقائق ہیں، قرآن سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کوئی عرب ملک تسلیم کرنے کو تیار تھا اسرائیل کو۔ تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں تھا کہ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ ہم ایک میز پر بیٹھ جائیں گے، ناممکن۔ لے دے کر ایک انور سادات نے جو کیا تھا، اپنا سینائی واپس لینے کے لیے معاہدہ کیا، اور اسے عرب لیگ نے اپنے میں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ اور آج کیا حال ہے؟ گلف وار کے بعد جیسے لائن حاضر کہتے ہیں نا، پولیس کے اندر سزا دینی ہو کسی پولیس آفیسر کو، لائن حاضر کر دو اس کو، یہ لائن حاضر کیے گئے میڈرڈ میں آفٹر دی گلف وار۔ یہ پیس ٹاک شروع ہوئی ہے کہاں؟ میڈرڈ میں۔ آج تک دنیا میں کوئی بین الاقوامی گفتگو، بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے، یا تو جنیوا جو کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹرز تھا، یا پھر نیو یارک یا واشنگٹن ہے، لیکن میڈرڈ میں بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا یہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، میں تو بہت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک 500 برس ہوئے تھے عربوں کا خاتمہ جو ہوا تھا ہسپانیہ سے، 1492 میں فال آف گرناڈا، سقوط غرناطہ کے بعد، یا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، یا انہیں جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لے جا کر ڈمپ کر دیا۔
کوئی نہیں رہا، ایک بچہ نہیں رہا مسلمان۔ اس کو جب پورے 500 برس گزرے تو وہ تھا 1992، اور اس سے پہلے عراق کی طاقت تہس نہس کی جا چکی تھی 1991 کی گلف وار سے۔ اب عربوں کو معلوم تھا ہم کہیں نہیں ہیں، لستم علی شیء، اب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا بلایا گیا میڈرڈ، یہاں آؤ اپنے قبرستان میں، یہ تمہارا گریٹر قبرستان ہے جہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، یہاں آ کر اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھو اور بات کرو۔ اور وہ بات شروع ہوئی، اور ابھی وہ 10 سال ہو گئے اس کو جاری ہوتے رہے ہوئے، کسی نتیجے پر پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک عذاب اور ان کے اوپر مسلط رکھا، یہ جو درمیانی عرصہ ہے، عذاب استیصال ان پر آئے گا، آنا ہے، لا بد من ہو، قطعی ہے، یقینی ہے۔ وہ قانون اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں غلط نہیں ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی شخص کو پھانسی کی سزا تو ہو گئی ہے، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، ہوتا رہتا ہے، پڑے ہیں جیل کے اندر، کنڈمڈ ہے، ابھی پھانسی نہیں ہوئی، بس منتظر ہے، یہ قوم منتظر ہے، پھانسی لگنی ہے اس کو۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو سہارا دیا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، انہیں عیسائی قوتوں کے ذریعے سے سہارا دے کر ابھارا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے عربوں پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جائے۔ اور اس درمیانی عرصے کے لیے بھی قرآن مجید نے ان کے لیے طے کیا ہے، سورۃ الاعراف میں فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر میں ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو بدترین عذاب انہیں دیں گے۔ اس کی آخری شکل آئی ہے اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 60 لاکھ یہودی، 6 ملین۔ وہ جو 587 قبل مسیح میں وہ 6 لاکھ تھا، اور اس صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں جو کنسنٹریشن کیمپس تھے، پھر جو وہ چیمبرز، ڈیتھ چیمبرز، گیس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا تھا، اور اس سے پہلے ان کے بال اتار دیے جاتے تھے، ان بالوں سے قالین بنے گئے جو نازیوں کے دفتروں میں جا کر بچھائے گئے، انسانوں کے، ہیومن ہیئر کے قالین، بھیڑ بکری کے بال کے نہیں، انسانوں کے۔ پھر یہ کہ خاص جو ہے ان کے لیے پلانٹ بنائے گئے، اتنے لوگوں کو کیسے 60 لاکھ کو ختم کریں گے، تو ان کو دفن کرنے کے لیے بہت بڑے پیسے چاہیے، بہت لیبر چاہیے۔ ایسا پلانٹ ایک طرف سے داخل ہو رہے ہیں، گیس چیمبر میں پہنچ گئے، گیس چھوڑ دی گئی، مر گئے، اب ایک پٹے کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے کہ فیکٹریز کے اندر پٹے چلتے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، اور اس میں آگے جا کے ان کا چورا ہو رہا ہے، پھر انہیں ایک تیزاب کے اندر، خاص قسم کے محلول کے اندر حل کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک سیاہ رنگ کا بدبودار صرف پانی باہر نکل رہا ہے، نہ کسی ہڈی کا وجود، نہ کسی گوشت کا وجود، کسی شے کا وجود نہیں۔ اور وہ پانی وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے، اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ 60 لاکھ یہودی۔ لیکن اب جو کچھ ہونا ہے وہ لازماً ہوگا۔ جو بھٹی اب دہکنے والی ہے اس کا میں اصل تذکرہ تو کرنا چاہتا ہوں جبکہ میں موجودہ امت مسلمہ کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا ہے، ڈراپ سین، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ صرف یہ تھا کہ یہ ججمنٹ ریزروڈ کے طور پر، ان کی ہلاکت کے ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر کے اور حضرت مسیح کو لے گئے، وہی آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا آخری عذاب آئے گا، ایک ایک یہودی ختم ہوگا، عذاب استیصال ان پر آ کر رہے گا۔ اور وہ استثناء جو میں نے کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، اب کسی قوم کے اوپر عذاب استیصال نہیں آ سکتا، اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عذاب استیصال کیسے آئے گا؟ مستثنیٰ اس میں قوم یہود ہے، اس لیے کہ وہ کنڈیمڈ تو ہے بہت پہلے کے، مستحق تو ہو گئے تھے عذاب استیصال کے حضرت مسیح کا انکار کر کے، مزید مؤکد ہو گئی سزا جب حضرت محمد کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب ایگزیکیوشن کا وقت ان کا زیادہ دور نہیں ہے۔ اب آئیے موجودہ امت مسلمہ کی طرف۔
ہم پر جو عذاب کے کوڑے برسے، میں نے جو سیلین فیچر سابقہ امت کے بتائے ہیں، میں صرف اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان پر سب سے پہلے شمال سے آئے تھے اس اسوری شام کی طرف سے حملہ آور ہوئے، جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کیا 700 قبل مسیح میں۔ امت مسلمہ پر سب سے پہلے آئے کروسیڈرز شمال سے، پورا میڈیٹرینین کا ساحل تہس نہس کر دیا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی اشارہ نہیں کیا، عیسائیت کی تاریخ کے ساتھ جو ہے ملینیم جو ہے، آج کل یہ لفظ بہت عام ہوا ہے، ملینیم، تھرڈ ملینیم، یہ ان کا 1000 سال کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ تھرڈ ملینیم میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول دوبارہ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے اوپر ان کے خیال میں مسیحیت چھا جائے گی، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو پہلا ملینیم جب ختم ہوا ہے، پہلا 1000 سال، دوسرا ملینیم جب شروع ہوا ہے، تو یہ کروسیڈرز عالم اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ 1099 عیسوی میں یروشلم بھی ہاتھ سے نکل گیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، تمام یہ فلسطین کا، شام کا اور مصر کا بھی جو ساحلی علاقے تھے، سب کے سب تہس نہس۔ پہلا عذاب تو آیا شمال سے، ان پر دوسرا عذاب آیا تھا نبوکدنضر کا مشرق سے، عراق جو ہے مشرق میں ہے فلسطین کے، ہم پر دوسرا عذاب آیا تاتاریوں کا عذاب مشرق سے، اور اس میں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، نوٹ کر لیجئے۔ تو جو میں نے کہا تھا عذاب استحصال امت مسلمہ پر جزوی طور پر آ سکتا ہے، کلی طور پر نہیں، یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر آیا، کروڑوں مسلمان قتل، جس کے نتیجے میں 1258 عیسوی میں آخری خلیفہ بنو عباس کے انہیں کھینچ کر محل سے نکالا گیا، گھسیٹ کر ایک کھال کے اندر ان کو بند کر کے اور سڑک پر ڈال دیا گیا، اور گھوڑے جو ہے ان کے اوپر چڑھا دیے گئے، ان کے سموک کے تحت کچھ لے گئے۔ مستعصم باللہ، آخری خلیفہ بنو عباس کا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، آسمارا حق بود گر خوب بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر حق پہنچتا ہے آسمان کو کہ وہ زمین پر خون کی بارش کرے۔ بہرحال عربوں کی قیادت اس دن سے ختم ہو گئی، عالم اسلام کی قیادت عربوں کے پاس نہیں رہی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد 200 سال تو گزرے ہیں بڑے سخت کیوس میں، بہت سخت کیوس، امت مسلمہ انتہائی خلفشار کے دور میں، لیکن اس کے بعد ترک ابھر کے آئے ہیں، وہی تاتاری ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی تاتاری اسلام لے آئے، انہی میں سے تھے دی گریٹ مغلز، بابر، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، اس کے بعد ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آ گئے، ترکان عثمانی، وہ تو کیا کہنے، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر دی گریٹ آٹومان امپائر قائم ہوئی 400 برس کے لیے، خلافت بھی ان کے پاس رہی۔ گویا کہ امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے اللہ نے سلب کی اور ترکوں کو دے دی۔ اس پہلے دور کا خاتمہ ہوا ہے اس صورت میں کہ قیادت امت مسلمہ کی منتقل ہو گئی عربوں سے ترکوں کو۔ عرب ہیں حضرت سام کی اولاد، سیمیٹکس، جیسے یہودی سیمیٹکس ہیں، عربی سیمیٹکس ہیں۔ ترک ہیں حضرت یافس کی اولاد، حضرت نوح کے ایک بیٹے کی نسل سے امت مسلمہ کی قیادت منتقل ہو گئی دوسرے بیٹے۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا دور ہم پر آیا ہے، ان کے ہاں بھی آیا تھا، یونانیوں کے ہاتھوں اور رومیوں کے ہاتھوں۔ عجیب بات یہ کہ ہم پر بھی آیا ہے، لیکن ہم پر وہ ویسٹ یورپین قوموں کے ذریعے سے آیا۔ سب سے پہلے ہسپانیہ ختم ہوا 1492، 1498 میں راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، اور وہ پہنچ گیا ہندوستان، اور اس کے راستے سے پھر یہ تمام ڈچ جو ہے، ان کا ولندیزیوں کا جو بھی سیلاب آیا ہے، سارا ملیشیا، انڈونیشیا، پھر یہ عیسائی کرسچنز جو ہیں آ گئے، انگریز اور فرانسیسی یہ ہندوستان میں آ گئے، اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت عظیم قائم ہو گئی۔ اور اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام عیسائی قوتوں کے زیر نگین آ گیا۔ اب
سلطنت عثمانیہ بھی ختم. یہ اس صدی میں، یہ صدی بڑی عجیب ہے. اس صدی میں آپ کو معلوم ہے 2 عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں. تیسری کا گمان تھا کہ اسی صدی میں ہو جائے گی، ذرا کچھ آگے چلی گئی ہے، لیکن گمان تھا کہ شاید اسی صدی کے آخر میں تیسری جنگ بھی ہو جائے گی. لیکن 2 عالمگیر جنگیں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے. اس صدی میں 2 عظیم مملکتیں ختم ہوئی. سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور پھر USSR کا خاتمہ ہوا صدی کے اختتام کے قریب. نام و نشان نہیں رہا. اب روس ہے، وہ USSR صاحب کہاں ہوتے تھے، اور وہ جو ایک ون آف دی 2 سپر پاورز آف دی ورلڈ، ان کا کہاں ہوتا تھا. اب تو کسی کو دکھانا مشکل ہو جائے گا نقشے کے اوپر. بہرحال عالم اسلام کا بھی اس صدی کے آغاز میں جو حشر تھا وہ تھا جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم. مجھے اندیشہ ہے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر بلائیں گی، دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، ہم ادھر سے کھاتے ہیں تم ادھر سے کھاؤ. صحابہ حیران ہوئے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکن فیکم وہن، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. پھر صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، حضور ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا. وہن کیا لفظ ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا تو تم نرم چارہ بن جاؤ گے، لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے. وہ تمہیں لوٹیں گے، کھسوٹیں گے ادھر سے ادھر سے. بہرحال اب جو صورتحال ہے، یہ تو میں نے ہسٹوریکل سروے آپ کے سامنے رکھ دیا، سابقہ امت اور موجودہ امت. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں. ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی فگر بھی بتاتے ہیں، 130، 140، 150 تک کی، لیکن 120 کے اعتبار سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ، 6 ارب جسے کہتے ہیں. اس میں 1.25 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہے مسلمان ہیں. تو گویا کہ ہر چوتھا یا 5واں انسان جو ہے مسلمان ہے. لیکن نمبر 1 تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہود پر، جو اب ان پر نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو. اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی؟ وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ جس طریقے سے کہ اربوں کو ناچ نچا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں. 300-400 تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے. نہیں، ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی، کوسووا میں بھیجی جا سکتی تھی، تمہارے لیے نہیں. اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہے بحیثیت مجموعی. دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کسنمی پرست کے بھیا کیستی. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں. G7 ہے، G9 ہے، G18 G15 ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے، نہ G9 میں ہے، نہ 3 میں ہے، نہ 13 میں ہے. سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں. اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے؟ ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا. بہرحال ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی، ہم تو کہیں نہیں. ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے. 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے. یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا گلف وار کے بعد. 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی، یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. جب 5 سال پورے ہوئے
اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ ذرا کیجئے بستر اپنا گول کیجئے. ان کا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ؟ چند دنوں کے اندر اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف. یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے وہ تو آ گیا طوفان، پھر ہمارے سر پر آ گیا. اچھا اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا. کویت کا تو 50 برس کے لیے اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے سعودیوں کا. بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے، تیل ان کے قبضے میں ہے اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں. اب سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ. یہ ہے ضربت علیہم الذلہ. اور زیادہ برا نہ مانے. ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا. لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے. 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں، 52 برس سے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو، انف از انف، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں گے. یہ ہے مسکنت. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ